اللہ اکبر اللہ اکبر۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واقیموا الصلاة وآتوا الزکاۃ، صدق اللہ مولانا العظیم۔ آج ہماری گفتگو کا موضوع زکوٰۃ اور اس کے اہم مسائل ہیں۔ آپ حضرات جانتے ہیں کہ اسلامی عبادات میں نماز کے بعد دوسرا درجہ زکوٰۃ کو حاصل ہے۔ جس طرح نماز اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اور دن میں 5 نمازوں کو مسلمانوں پہ فرض کیا گیا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے صاحب حیثیت لوگوں پر، صاحب اموال پر، جو شخص مالدار ہوں اور مال کا ایک مخصوص نصاب رکھتے ہوں، ان پر سال میں ایک دفعہ زکوٰۃ کو فرض قرار دیا گیا ہے۔ زکوٰۃ بنیادی طور پر مال کی پاکی اور بڑھوتری کا باعث ہے، اور زکوٰۃ کا عربی زبان میں معنی ہی یہی ہے کہ زکوٰۃ کا معنی پاک کرنا یا بڑھانے کے آتے ہیں، اور جب انسان ایک مسلمان اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے مال کو پاک صاف کر دیتے ہیں، اس کے مال میں برکت ڈالتے ہیں، جس سے اس کا مال بڑھتا ہے۔ اسلامی تاریخ میں زکوٰۃ کی فرضیت شوال سن 2 ہجری میں ہوئی، اور اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کو فرض قرار دیا۔ زکوٰۃ کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے بھی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں تقریباً 82 مقامات پر نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا ذکر کیا ہے۔ اس سے زکوٰۃ کی اہمیت کی طرف اشارہ ہوتا ہے۔ نبی علیہ السلام کے وصال کے بعد جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت کا عہدہ سنبھالا تو اس زمانے میں جو فتنے بڑے بڑے اٹھے، ان بڑے بڑے فتنوں میں سے ایک فتنہ منکرین زکوٰۃ یا مانعین زکوٰۃ کا بھی تھا، کہ بعض لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا، اور وہ کہنے لگے کہ ہم نبی علیہ السلام کے دور میں زکوٰۃ دیا کرتے تھے، اب ہم نہیں دیں گے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سخت حالات میں بھی ان منکرین زکوٰۃ کے ساتھ قتال فرمایا، اور ان کے اس موقف کو غلط قرار دے کر ان کو پابند کیا کہ تم لوگوں نے زکوٰۃ دینی ہے، کیونکہ زکوٰۃ یہ اللہ تعالیٰ کا فریضہ ہے اور اس کی ادائیگی بہرحال کرنی ہے۔ تو اس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ صحابہ کرام نے اس مسئلے کو کتنی اہمیت سے دیکھا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ جگہ جگہ اقیم الصلاۃ کے ساتھ وآتوا الزکاۃ کا بھی ذکر فرماتے ہیں، اور حدیث میں بھی نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، وہ حدیث جس میں اسلام کے 5 بنیادی ارکان کا ذکر ہے، اس میں فرمایا کہ بنی الاسلام علی 5، کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمدًا عبدہ ورسولہ، ایک اس بات کی گواہی کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی گواہی، اور دوسرے نمبر پر وہ اقام الصلاۃ، نماز کا قائم کرنا، اور تیسرے نمبر پر فرمایا کہ وہ ایتاء الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرنا۔ تو اس زکوٰۃ کو بڑی اہمیت کے ساتھ بیان کیا، وہ حج البیت و صوم رمضان، ان 5 چیزوں کا ذکر بڑے اہتمام کے ساتھ احادیث میں موجود ہے۔ نبی علیہ السلام نے جب حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کی طرف بھیجا تو جہاں انہیں اور بہت سارے احکامات دیے، ان احکامات میں سے ایک تعلیم اور تلقین یہ فرمائی کہ تم جا کے لوگوں کو بتا دو فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اموال میں زکوٰۃ اور صدقے کو لازم قرار دیا ہے، تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ، جو ان کے مالداروں سے لیا جائے گا، وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ، اور ان کے فقراء کو، ان کے غرباء کو، مستحقین کو دیا جائے گا۔ تو زکوٰۃ کی فرضیت کے اوپر پوری امت کا اجماع ہے، اور اس کی فرضیت کا انکار کرنا حقیقت میں ان نصوص کا انکار کرنا ہے جو قطعی اور یقینی نصوص ہیں، اور قطعی اور یقینی نصوص کا انکار کرنے والا مسلمان نہیں رہتا۔ چونکہ زکوٰۃ ایک فریضہ ہے، اور فریضے کی ادائیگی سے انسان اجر و ثواب کا بھی مستحق ہوتا ہے، لیکن جب انسان کسی فریضے میں کوتاہی کرتا ہے، اس کو ادا نہیں کرتا، تو وہ عذاب کا مستحق ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی پکڑ میں آ سکتا ہے۔ اس حوالے سے قرآن کریم کی سورہ بقرہ میں آیت نمبر 34 اور 35 میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، والذین یکنزون الذھب والفضة
ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، اور وہ لوگ جو سونا اور چاندی جمع کرتے ہیں، ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، اور اس کو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، جو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر زکوٰۃ کے حقوق رکھے ہیں ان حقوق کو پورا نہیں کرتے، تو فبشرہم بعذاب علیم، اللہ فرماتے ہیں کہ ان کے لیے دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیں۔ اور وہ عذاب کیا ہوگا؟ آگے فرمایا کہ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، کہ جس دن اس مال کو جمع کیا جائے گا جہنم کی آگ کے اندر، اس کو تپایا جائے گا، فتقوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون، اور پھر اس سونے چاندی کو تپانے کے بعد ان کی پیشانیوں کو داغا جائے گا، ان کے پہلوؤں کو داغا جائے گا، اور ان کی پیٹھوں کو داغا جائے گا، ان سے کہا جائے گا کہ یہ وہ مال ہے جس کو تم جمع کرتے تھے۔ تو اس لیے یہ بڑی دردناک اور بڑی خطرناک سزا ہے، اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اور ایک حدیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ من عطاہ اللہ مالا، کہ جس شخص کو اللہ نے مال دیا، فلم یؤدی زکاتہ، اور پھر اس شخص نے اس مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کی، تو مسل لہ مالہ یوم القیامت شجاعا اقرع لہ زبیبتان، کہ اس کے مال کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ایک سانپ کی شکل دے دیں گے، اور وہ سانپ بھی ایسا ہوگا جس کے 2 تیز دانت ہوں گے، اور پھر کیا ہوگا؟ ثم یطوقہ یوم القیامہ، پھر وہ قیامت کے دن وہ سانپ اس کے گلے میں ٹوک بنا کے ڈال دیا جائے گا، اور وہ سانپ کیا کرے گا؟ ثم یأخذ بلحظمتیہ یعنی بشدقیہ، پھر وہ سانپ اس انسان کے دونوں جبڑوں کو پکڑ لے گا، منہ کے دونوں اطراف کو پکڑ لے گا، اور پھر اس سے کہے گا کہ انا کنز انا مالک انا کنزک، کہ میں تمہارا مال ہوں، میں تمہارا خزانہ ہوں۔ تو میرے بھائیوں، اگر وہ مال جس کو انسان اپنے راحت کے لیے، اپنے آرام کے لیے، اپنی خوشی کے لیے، اپنے سکون کے لیے جمع کرتا ہے، اگر وہی مال انسان کے لیے وبا کا باعث بن جائے، وبال کا باعث بن جائے، وہی مال انسان کی ہلاکت کا باعث بن جائے، تو کس قدر افسوس کی بات ہے۔ اس لیے ہمیں اس بات کا اہتمام کرنا چاہیے کہ یہ مال اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کیا ہے، اللہ کی دین ہے، اللہ کی نعمت ہے، اور اس مال کے اندر اللہ تعالیٰ ہمارا امتحان لینا چاہتے ہیں کہ ہم کیا کرتے ہیں، اللہ کے احکام کو پورا کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ تو ان اللہ کے احکامات میں سے ایک بڑا اور بنیادی حکم وہ مال کی زکوٰۃ کی ادائیگی کا ہے۔ ہم مال کی زکوٰۃ ادا کریں۔ اب ہم مال کی زکوٰۃ ادا کریں گے تو پھر وہ وبال ہم سے ٹل جائے گا جو وبال آخرت میں زکوٰۃ نہ دینے کی وجہ سے آئے گا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے اس حکم کو اہتمام سے پورا کریں، خوشی سے پورا کریں، اور اپنے قرب و جوار میں ہم دیکھیں کہ جو مستحق لوگ ہیں، ضرورت مند لوگ ہیں، زکوٰۃ کے مستحق ہیں، ان تک یہ مال پہنچانے کی کوشش کریں۔ اور اس کے لیے سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے ہم اپنے رشتہ داروں میں، عزیز و اقربا میں جو قریبی ہمارے لوگ ہیں، جو سفید پوش ہیں، ضرورت مند ہیں، سب سے پہلے ان سے شروع کریں، اس کے بعد پھر دور کے رشتہ داروں کی جانب جائیں، اس کے بعد پھر مزید ضرورت مندوں کی طرف جائیں۔ اس انداز سے اگر ہم زکوٰۃ ادا کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی خوشنودی بھی ملے گی، ہمارا مال پاک بھی ہوگا، اس مال کے اندر اللہ برکت بھی ڈالیں گے، اور معاشرے کے اندر بھی خوشحالی پیدا ہوگی۔ اور موجودہ حالات کے اندر جب اس کرونا وائرس کی وبا کی وجہ سے لوگوں کے کام دھندے بند ہو چکے ہیں، خاص طور پر وہ غریب اور مستحق طبقہ اس وقت بڑی پریشانی کا شکار ہے، بھوک و پیاس کا شکار ہے، ان حالات کے اندر زکوٰۃ کی مد میں ان کی مدد کرنا نہ صرف ایک دینی فریضہ ہے بلکہ باعث اجر و ثواب بھی ہے، اور امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے موقع پہ زکوٰۃ دینے والے کو زیادہ ثواب سے نوازیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ حضرات کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ ہماری یہ نشست جاری رہے گی۔ ہم اس کے بعد زکوٰۃ کے اموال زکوٰۃ، پھر مصارف زکوٰۃ، اور پھر زکوٰۃ کی ادائیگی کا جو طریقہ ہوگا اس پہ بھی بات کریں گے۔ اور اب تک ہم نے جو باتیں کی، اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ حضرات کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ آذان میڈیا ہاؤس کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز کو دیکھ سکیں۔ جزاکم اللہ۔